دو اہم مسئلے بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ بیت الخلاء میں مچھر اور مکھی ہوتی ہے، بندہ جب ادھر بیٹھ جائے وہ مچھر اور مکھی انسان کے کپڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا وہ والے کپڑوں سے نماز جائز ہے؟ جسم پہ بیٹھ گیا یا کیا وہ جسم پاک ہے یا ناپاک؟ وہ کپڑے پھر پاک ہوتے ہیں یا ناپاک ہوتے ہیں؟ ایک وہ ہر جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کندھے پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، آستین پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، کمر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جسم کے اور کپڑوں کے ہر جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا یہ پاک ہوتے ہیں یا ناپاک؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں، مچھر اور مکھی اگر اس کی خون جسم پہ لگے، بندے کو پتہ نہیں چلتا، رات کو سوتا ہے، قمیص نکالا ہے بنین کے ساتھ، مکھی اس کی نیچے آئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ مکھی کا خون بہہ گیا ہے، یا پتہ چلا ہے مکھی کا خون اس پہ لگا ہوا ہے، کپڑوں پہ بنین پہ لگا ہے، یا ویسے مثال کے طور پر دن کو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی مچھر کے خون اس کی جسم پہ لگ گیا یا مکھی کا لگ گیا، تو کیا وہ کپڑے اور جسم پاک ہے ناپاک؟ دونوں مسئلے اہم مسئلے، اور ہمارے لوگوں کے ہر بندے کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کیوں؟ گرمی میں مچھر ہوتے ہیں، سردیوں میں پھر مکھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے۔ آپ کو ایک ایسی زبردست مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں نے جب سن لیا حیران ہو جاؤ گے۔ ایک بادشاہ راستے پہ جا رہا تھا، ایک فقیر تندور پہ بیٹھا تھا۔ آپ لوگ دیکھ لو، سن لو کہ مکھی اور مچھر کا کیا حال ہے۔ تندور پہ بیٹھا تھا، بادشاہ نے فقیر کو کہا کہ بھائی مانگو میرے سے کوئی چیز۔ فقیر نے کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت، جو چاہتا تھا وہ مل گیا، اب یہ اور کیا مانگو؟ بادشاہ کی ذہن میں یہ آیا کہ یار یہ فقیر کو تندور والوں نے روٹی دیا ہوا ہے، بس اس کو صرف روٹی چاہیے۔ آپ لوگ ذرا سن لو۔ تو پھر دوسرے دن پھر بادشاہ اسی راستے پہ آیا، پھر مانگا، فقیر نے اسی طرح جواب دیا کہ میں کیا چیز مانگو، جو ملنا تھا وہ تو مل گیا۔ تیسرے دن بادشاہ نے پھر فقیر پہ سوال کیا کہ یار مانگو میرے سے کوئی چیز مانگو، آپ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ میں بادشاہ ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میرے پاس طاقت ہے، جو چاہتے ہو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو فقیر نے عجیب سوال کیا، بادشاہ سلامت آپ کی اصرار ہے، آپ بار بار آپ نے ہمیں کہا کہ بھئی میرے سے مانگو، ابھی میں ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے دے دو۔ مجھے دن کو مکھی تنگ کرتا ہے، رات کو مچھر تنگ کرتا ہے، تو آپ ایسا کرو، اس مکھی اور مچھر کو حکم دو کہ مجھے تنگ نہ کیا کرے۔ بادشاہ حیران ہوا، بادشاہ نے کہا یار میں تو مکھی اور مچھر کو کیسے کہوں کہ وہ تو میرے نہیں مان رہے؟ تو فقیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ اتنے کمزور ہو، اتنے چھوٹے سے مخلوق کو آپ نہیں روک سکتے ہو، تو میرے کیا مدد کرو گے؟ دیکھو یقیناً اچھی بات ہے، یقیناً فقیر کی بات 100% صحیح ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے جسم سے مکھی اور مچھر کو نہیں روک سکتے۔ کمرے میں اسپرے لگاتے ہیں، کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرتے ہیں تاکہ یہ نہ آ جائے، پھر ہم کہتے ہیں میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں۔ یار انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ تو مختصر میرے بھائی ادھر آ جاتا ہوں کہ مکھی اور مچھر کوئی بھی بندہ نہیں روک سکتا، انسان کے ہر جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ کپڑے پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ جسم پاک ہے ناپاک ہے؟ اس کے ساتھ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ مسئلہ یہ ہے بیت الخلاء میں اور یا کمرے میں یا جہاں بھی انسان کے جسم پہ یا وضو خانے میں وہ گندا پانی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یا گھر کے ساتھ گندا پانی کڑا ہے، مچھر اور مکھیاں ادھر ہوتی ہے، ادھر سے اٹھ کے آپ کے جسم پہ آ گئے، تو کیا یہ کپڑے پاک ہے؟ مسئلہ بتاؤ۔ یہ ہاتھ کی جو گولائی ہے، اس کے برابر نجاست جسم اور کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ ناپاک ہوتے ہیں، ایک درہم یا دینار کے برابر کتاب نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہاتھ کی گولائی کے برابر علماء نے لکھا ہوا ہے، جو آج کل یہ 2 روپے یا 5 روپے والا سکہ ہوتا ہے اس کے برابر، یہ اس کے برابر پہ اگر جسم اور یا کپڑوں پہ نجاست لگ گئی تو پھر یہ ناپاک ہے۔ لہٰذا یہ مچھر اور مکھی جب باتھ روم میں آپ کی کپڑوں پہ یا جسم پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ اتنی نجاست نہیں لے آ سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو خلاصہ علماء نے فتویٰ اس پہ دیا ہوا ہے کہ اس کے بیٹھنے سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، آپ کی جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ، مچھر اور مکھی کی خون اگر جسم پہ لگا یا کپڑوں کے ساتھ لگا پھر کیا کرے؟ پھر کیا حکم ہے؟ پھر علماء نے یہی لکھا ہوا ہے کہ خون وہ والا اس جانور کی خون، اس چیز کی خون سے کپڑے اور جسم ناپاک ہوتے ہیں جب بہہ رہا ہو، اور یہ جو مچھر میں اور مکھی میں جو خون ہے یہ نہیں بہتا۔ جب نہیں بہتا ہے، جو نہ بہ رہا ہو، اس
خون کو علماء نے نجس کا حکم نہیں دیا ہوا ہے، لہٰذا یہ خون اگر مچھر کے اور مکھی کے آپ کے جسم یا آپ کے کپڑوں پہ لگا تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہے اور آپ کی جسم بھی ناپاک نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو، یہ جو آپ نے وضو کیا ہوا ہے وہی وضو بھی آپ کا برقرار ہے، آپ کے کپڑے بھی پاک ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔